حضرت زید بن خالد جونی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خیبر کے روز اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک شخص وفات پا گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو۔ اس سے لوگوں کے چہرے فخ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اس ساتھی نے اللہ کی راہ میں ہوتے ہوئے خیانت یعنی چوری کی ہے۔ ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو ہمیں اس میں ایسے مونگے ملے جو یہودی لوگ استعمال کرتے تھے، شاید ان کی عورتیں استعمال کرتی ہوں۔ ان کی قیمت 2 درہم بھی نہ تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح ہوتی ہے تو ابن آدم کے انگ انگ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے، چنانچہ اس کا اپنے ملنے والوں کو سلام کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، راستے سے اذیت والی چیز دور کرنا صدقہ ہے، اور اہلیہ سے ہم بستر ہونا صدقہ ہے، اور ان سب سے چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں۔ امام ابو داؤد نے کہا، عباد کی روایت زیادہ کامل ہے، اور مسدد نے اپنی روایت میں امر نہیں کا بیان نہیں کیا بلکہ کہا یہ، اور ابن منیہ نے اپنی روایت میں اضافہ کیا۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، انسان اپنی نفسانی خواہش پوری کرے اور یہ اس کے لیے صدقہ بنے کیوں کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر وہ یہ کام حلال جگہ میں نہ کرتا یعنی زنا کرتا تو کیا گناہ نہ ہوتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، جب کوئی شخص چوری کرتا ہے تو وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا، جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو وہ ایمان سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اور جب کوئی شخص طاقت و قوت کے زور پر زبردست ڈاکہ ڈالتا ہے کہ لوگ بیچارے دیکھتے رہ جاتے ہیں تو وہ بھی ایمان سے خالی ہوتا ہے۔